کبھی اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات سنی ہے جس نے آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہو؟ آج ہم کچھ ایسے ہی عام سوالات کا جائزہ لیں گے جو اکثر پوچھے جاتے ہیں اور دیکھیں گے کہ منطق کی روشنی میں ان کے کیا جوابات ملتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ کہنا ہمارے آج کے موضوع کا بالکل صحیح خلاصہ ہے۔ دیکھیں، یہاں مقصد تنقید سے بھاگنا نہیں ہے، بلکہ کھلے ذہن سے ہر سوال کا سامنا کرنا ہے تاکہ سچائی تک پہنچا جا سکے۔ تو آئیے سب سے بڑے اور شاید سب سے پرانے الزام سے شروع کرتے ہیں جو اسلام پر لگایا جاتا ہے۔ کیا واقعی یہ مذہب تلوار کے زور پر پھیلا؟ چلیں اس تاریخی دعوے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ سوال بہت سیدھا ہے، کیا اسلام تلوار کے زور پر پھیلا؟ کیا تاریخ اس دعوے کو سچ ثابت کرتی ہے یا کچھ اور بتاتی ہے؟ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس نظریے کی سب سے بڑی تردید ایک غیر مسلم مورخ ڈی لیسی او لیری کی طرف سے آتی ہے۔ وہ اسے تاریخ دانوں کا دہرایا ہوا سب سے مزے کا خیز افسانہ کہتے ہیں۔ سوچئے، یہ بات کوئی مسلمان نہیں کہہ رہا، بلکہ ایک غیر مسلم ماہر کہہ رہا ہے۔ صرف تاریخ ہی نہیں بلکہ خود اسلام کی بنیادی کتاب قرآن بھی اس بات کو پوری طرح رد کرتی ہے۔ یہ آیت بالکل واضح ہے، دین میں کوئی جبر نہیں، یہ کوئی بات کی تشریح نہیں، یہ تو اسلام کا بنیادی اصول ہے جو زبردستی مذہب بدلوانے کی ہر کوشش کو غلط قرار دیتا ہے۔ اچھا، اگر الفاظ کافی نہیں ہے تو چلیں اعداد و شمار کی بات کرتے ہیں۔ صرف 50 سال کے عرصے میں 1934 سے 1984 تک اسلام میں 235% اضافہ ہوا، اور یاد رہے یہ وہ دور تھا جب دنیا میں کوئی بڑی اسلامی جنگیں نہیں ہو رہی تھیں۔ تو پھر یہ زبردست اضافہ آیا کہاں سے؟ تو اگر اسلام لوہے کی تلوار سے نہیں پھیلا تو پھر سوال یہ ہے کہ کس چیز سے پھیلا؟ جواب ہے عقل کی تلوار سے۔ یہ طاقت کا نہیں بلکہ دلیل کا ہتھیار ہے۔ یہ حکمت، اچھی گفتگو اور دلائل کے ذریعے دلوں کو جیتنے کا نام ہے۔ چلیں اب ایک اور بہت بڑے اور سچ کہوں تو آج کے دور کے سب سے حساس موضوع کی طرف آتے ہیں، اسلام، بنیاد پرستی اور دہشت گردی۔ کیا ان میں واقعی کوئی تعلق ہے؟ سوال بالکل سیدھا ہے۔ کیا مسلمان بنیاد پرست اور دہشت گرد ہیں؟ یہ ایک بہت سنگین الزام ہے، تو آئیے اس کا بھی ٹھنڈے دماغ سے تجزیہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بنیاد پرست یا فنڈامنٹلسٹ لفظ کو ہی سمجھ لیتے ہیں۔ کیا یہ واقعی ایک منفی لفظ ہے؟ ذرا سوچئے، ایک اچھا ڈاکٹر جو طب کے بنیادی اصولوں پر سختی سے عمل کرتا ہے، کیا وہ برا ہے؟ یا ایک ریاضی دان جو ریاضی کے اصولوں پر کار بند ہے؟ تو پھر اگر ایک مسلمان اپنے دین کے بنیادی اصولوں پر عمل کرتا ہے تو اسے منفی انداز میں بنیاد پرست کیوں کہا جاتا ہے؟ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ بنیاد پرستی کی اصطلاح مسلمانوں کے لیے ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی۔ یہ تو 20ویں صدی کے شروع میں امریکی پروٹیسٹنٹ عیسائیوں کے لیے استعمال کی گئی تھی۔ تو پھر یہ لفظ مسلمانوں سے کیسے جڑ گیا؟ اس کا جواب اکثر ہمیں میڈیا میں ملتا ہے۔ اوکلاہوما بم دھماکے کی مثال لیتے ہیں۔ جیسے ہی خبر آئی، میڈیا نے فوراً اسے مشرق وسطیٰ کی سازش قرار دے دیا، لیکن جب حقیقت سامنے آئی تو پتہ چلا کہ مجرم ایک امریکی فوجی تھا۔ یہ صرف ایک مثال ہے کہ کس طرح میڈیا ایک خاص سوچ کو بناتا اور پھر اسے پھیلاتا ہے۔ تو یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کچھ مسلمان غلط کام کرتے ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام خود غلط ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک بہت سادہ سی مثال لیتے ہیں، گاڑی اور ڈرائیور کی۔ فرض کریں اسلام ایک بہترین گاڑی ہے، اس کی تمام خصوصیات اور ہدایات اس کی کتاب یعنی قرآن اور حدیث میں لکھی ہیں۔ اب اگر کوئی اناڑی ڈرائیور یعنی کوئی مسلمان اس گاڑی کو لے جا کر دیوار میں مار دے تو الزام کس پر آئے گا؟ ڈرائیور پر، یہ گاڑی بنانے والی کمپنی پر؟ ظاہر ہے ڈرائیور پر۔ یہی منطق یہاں بھی لاگو ہوتی ہے۔ اسلام کا فیصلہ اس کے ماننے والوں کے اعمال سے نہیں بلکہ اس کی اصل تعلیمات سے کیا جانا چاہیے۔ اور آخر میں ایک ایسا سوال جو ان تمام بحثوں کا نچوڑ ہے اور جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب کسی نظریے کو پرکھا جاتا ہے، چاہے وہ اسلام ہو یا کوئی اور فلسفہ، تو اس کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ اس کے بنیادی اصول اور تعلیمات یا پھر اس کے کچھ ماننے والوں کے کام؟ یہ فیصلہ صرف اسلام کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کا تعین کرتا ہے کہ ہم دنیا کی کسی بھی چیز کو کیسے دیکھتے اور سمجھتے ہیں۔